بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، اسلام آباد کا قتل عام اور پاکستان میں بڑھتا ہوا سیاسی بحران. پاکستان تو مشکل میں ہے ہی، لیکن اب فاشسٹ رجیم جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے اور اسے سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی، اور آنے والے دنوں میں اس کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی اس بارے میں انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اور نہ صرف عمران خان صاحب نے بلکہ ان کی فیملی کے تمام ارکان نے ہر طرح کی بلیک میلنگ، ہر طرح کی خوف اور ہر طرح کے مقدمات سے آزاد ہو کر انہوں نے ایک میسج دیا ہے فاشسٹ رجیم کو: آپ جتنا چاہیں مجھ پہ مقدمات بنا لیں، بے شمار جھوٹے مقدمات پہلے بھی ہیں. عمران خان صاحب کا کہنا ہے، ان کی فیملی ممبرز کا کہنا ہے، آپ مزید 200 مقدمات بھی بنا لیں گے تو ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پاکستان کے اندر آپ یہ خبر دبا سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے باہر دنیا بھر میں آپ اس خبر کو دبا نہیں سکتے. لہٰذا آنے والے دن مزید مسائل و افکار لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اس ولاگ میں آپ کو میں ایک ایسی خبر دوں گا کہ 128 سرکاری گواہیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. 128 سرکاری گواہیاں موجود ہیں بلو ایریا کے اندر سے ہی، اور جو خود بتائیں گی کہ ان کو اس رات کیا حکم دیا گیا. ان کو اس رات کیا حکم دیا گیا وہ خود بتائیں گے. اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے یہ سرکاری افسران اور اہلکار موجود ہیں. تو بہرحال پہلی خبر جو ہے وہ ہم لیں گے عمر ایوب صاحب. بہت ہی جارحانہ انداز میں وہ ہر فورم پر اپنی بات کر رہے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ ادارے کے اندر بھی اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا ہے کہ بہت غلط کام کیا ہے، اور اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے افواج پاکستان کو، اس کی لیڈرشپ کو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا، اس فاشسٹ رجیم سے علیحدہ کرنا ہوگا، اور ساتھ معافی بھی مانگنی ہوگی، اور بتانا ہوگا کہ اس کا کتنا حصہ ہے اور اس جرم میں وہ کتنا شریک رہے. تو بہرحال عمر ایوب صاحب نے ایک گفتگو کی ہے، وہ ذرا سنیے. وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کون سا اسلحہ استعمال ہوا، لیکن اس میں ایک اور خبر بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ڈی چوک پہ 8:29 تک میں باہر تھا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں. 1 منٹ بعد فائرنگ شروع ہوتی ہے اور بے تحاشا ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے، اور وہ بھی لائٹ مشین گن امریکن ساکھ کی، جس کا نام M60 ہے، جو کہ نیٹو نے دی تھی کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے. امریکن یہ تو آپ کو بڑی ڈیٹیل پتہ ہے. امریکن لوگوں کی گفٹ تھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے. یہ نائٹ ویژن کے ساتھ آتی ہے. اس کی گولی 7.62 ٹائمز 51 ہے، 1 کلومیٹر تک مار کرتی ہے. اس کی سپیڈ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ ہے، 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور یہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ مارتی ہے. تو اس مشین گن کو، جو کہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونا چاہیے تھا، امریکنوں نے دیا تھا، وہ اپنے نہتے شہریوں کے خلاف استعمال ہوا. اس کے علاوہ 3 سنائپر رائفلز استعمال ہوئی، 3-4 مختلف اقسام کی. ریمنگٹن 700 جو کہ اگین 7.62 ٹائمز 51.308 بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی اسی بیلسٹکس اس کی ہے، وہ بھی نائٹ ویژن کے ساتھ تھی. اور ہمارے ہری پور میں ایک ساتھی شہید ہوا ہے جس کا نام عمران عباسی ہیں، ان کے بھائی کا نام ظہور عباسی ہیں، علی گاؤں ہے. پرسوں ہی میں دعا کر کے تعزیت کر کے آیا ہوں. ان کو گولی یہاں پہ لگی تھی کندھے میں، یہاں سے ایگزٹ کر کے گئی ہے. اس کو ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فائرنگ فرام اے وونڈ فرام این ایلیویٹڈ پوزیشن. اوپر سے فائر آیا اور نیچے سے گیا. اور 2-3 چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں جی. ایک آرٹک ونچسٹر تھی، وہ بھی وہ برٹش رائفل ہے، وہ بھی دہشت گردی کی جنگ میں استعمال کرنی تھی، اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال ہوئی. تو یہ وہ شواہد ہیں جو کہ irrefutable ہیں. تو یہ تھے جناب عمر ایوب صاحب. شفا یوسف زئی کے پروگرام میں وہ بتا رہے تھے، اور وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے بتایا کہ ایسا ویپن بھی استعمال ہوا کہ، اور اس کے پتہ چلتا ہے کہ سنائپر جو ہیں وہ ہائی رائز بلڈنگ میں بیٹھے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک گولی یہاں سے لگی اور نیچے باڈی کے نیچے سے جا کے نکلی.
اس کا مطلب ہے اوپر سے یہ ہوا. اس میں جو خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ جو ویپنز دیے جاتے ہیں، جو ہتھیار دیے جاتے ہیں، یہ جو ہتھیار ہیں یہ خاص پرپس کے لیے دیے گئے تھے امریکنز نے، نیٹو نے، اور وہ تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے دہشت گردوں سے نمٹنا ہے. لیکن اس ہتھیار کا غلط استعمال ہوا ہے اور اس لیے پاکستان اور پاکستان کی فورسز اس مصیبت میں پھنس سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر یہ مسئلہ عالمی فورم پہ جاتا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ آ جاتی ہیں تو معاملہ خراب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو سنواتا ہوں جی. علیمہ خان صاحبہ نے آسٹریلین ٹیلی ویژن سے بات کی ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اس میں کون کون ملوث ہے تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. Who do you think was behind the actions against the protesters, the army, the military, the police? We did hear that there were guns being fired, shots being fired, rubber bullets, live rounds, and tear gas as well. Who do you think was sort of behind this? Are we looking at the Prime Minister himself, or was it the military leadership? We have a Prime Minister. What do we have him for then? I mean, the military is under the Prime Minister, correct? And there's an Interior Minister. And there's an Army Chief. This is the three people that are responsible for this. And it was a military unit. علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ 3 لوگ آرمی چیف، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ، یہ 3 لوگ جی ذمہ دار ہیں اس سارے کارروائی کے، اس سارے واقعے کے، اور اگر ذمہ داری فکس ہوئی تو ان تینوں پہ ہوگی اور یہ تینوں بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. اب آپ کو ایک بڑی خبر کی طرف میں لے کے جاتا ہوں کیونکہ اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، پرسوں بتایا تھا، شاید کل یا پرسوں بتا دیا تھا، اور اب بقیہ اس کی تفصیلات بھی آ گئی ہیں کیونکہ اسلام آباد پولیس کے نہیں بلکہ سیکورٹی فورسز کے 128 جوان اور افسر اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں وہ غیر حاضر تھیں اور وہ غیر حاضری کی بنیاد پہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں. اب ان کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں. یہ 128 لوگ کون تھے یہ آپ کو میں ان کے نام اور ان کا ڈیزگنیشن یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ 128 کا نمبر ہے جی اور اب ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. اس میں کانسٹیبل ہیں، اس میں اے ایس آئی رینک کے ہیں، اس میں سب انسپیکٹر ہیں، اس میں انسپیکٹر ہیں پولیس کے، اسلام آباد پولیس کے، اس میں اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں اور اس میں لیڈی کانسٹیبلز ہیں یعنی کہ لیڈیز پولیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سی ٹی ڈی کے لوگ بھی ہیں یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی افسر اور اہلکار موجود ہیں جو کہ جن پہ الزام ہے کہ یہ ڈیوٹی پہ نہیں تھے اس رات اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا گیا کہ یہ ڈیوٹی پر نہیں تھے. اب ان میں سے جو اصل بات ہے کہ ڈیوٹی پر کیوں نہیں تھے اور ان کی اگر آپ ڈیوٹی دیکھیں کہاں کہاں ڈیوٹی تھی تو ان کی ڈیوٹی تمام کے تمام انہی علاقوں میں ڈیوٹی تھی جہاں پہ یہ سارے کا سارا ایک قتل عام کیا گیا اور سیدھے سیدھے فائر مارے گئے. وہیں پہ یہ خیابان چوک ہے، 0 پوائنٹ کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ بلو ایریا کا علاقہ ہے، فیصل چوک کا علاقہ ہے، شاہین چوک ہے، F10 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ مزید جو ان کے ایریاز ہیں باقاعدہ طور پہ ان کے ڈیوٹی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، مینشن کیے ہوئے ہیں، اور پھر بلو ایریا کے اندر ان کی جو F7 سے یہ سارے کا سارا جو آپریشن کیا گیا یہ F6 سے لے کے F10 اور F11 تک ہے، اور اس کے بعد اگر ہم جی سیکٹر لے لیں تو G6 سے لے کے G10 اور G11 تک گیا ہے کیونکہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے سابق جہانگیر جدون صاحب وہ یہ بتا چکے ہیں کہ ان کا گھر F11 میں ہے اور وہاں پہ بھی مارکیٹس بند کروا دی گئی تھیں اور بجلیاں بجھا دی گئی تھیں اور وہاں تک یہ ساری چیزیں گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جن کو چھپایا جا رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس میں
ان کی جو اور یہ مختلف پولیس اسٹیشن اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں ہیں، اور اس میں اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہیں جن کا کام تھا آپ نے وہ کرنی ہے، انفارمیشن پاس آن کرنی ہے۔ جو اسپیشل برانچ سادہ کپڑوں کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، اور ان سب کی جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس میں ایک اور بھی ہے جی، اس میں ڈالفن کے بھی لوگ ہیں، ڈالفن کے بھی اہلکار شامل ہیں جو کہ یہاں پہ موجود تھے اور ان کو بلایا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے سی ٹی ڈی، ڈالفن اور پولیس، لیڈی پولیس، اسپیشل برانچ اور یہ سب کے سب اہلکار اس میں شامل ہیں، اور ان کی تعداد بنتی ہے 128۔ اور ان کو جو لیڈی پولیس بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو ان کو آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر جی ان کو ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے پر کر دیا گیا ہے اور شوکاز کیا گیا ہے، اور ان کی برطرفی کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ برسر اقتدار آ کر ان سب کو، اگر ان کو نوکری سے نکالا جاتا ہے تو ان سب کو بحال کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا آپ کو میں ایک اور خبر دینے جا رہا ہوں جی، اور وہ خبر ہے کہ کشمیر میں بھی آج جو ہے وہ کشمیر میں فل ہڑتال ہوگی۔ ذرا سنیے گا جی کہ کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے، عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا اناؤنس کیا ہے۔ گروپ کے اندر ڈسکشن کرتے ہوئے ہم نے جو ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو ہم ہر جگہ سے جو ہے پراپرلی ہم اناؤنس کر رہے ہیں۔ تو آج کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا ہے، 5 دسمبر جو ہماری کال ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہو رہی ہے، اور ایک صدارتی آرڈیننس جس کو ہم کالا قانون کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے وہ فیصلہ آیا۔ تو اس حوالے سے میں اپنا یہ پریس کانفرنس کرنا جا رہا ہوں، اور عوام کے اندر کچھ عوام تھے وہ اس پریس کانفرنس سے کلیئر ہو جائیں گے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کی جانب سے جاری کردہ صدارتی آرڈیننس 2024 کو آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی جانب سے معطل کرنے کے عمل کا خیر مقدم کرتی ہے اور اسے خوش آئین قرار دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اے جے کے بار کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے، جنہوں نے لوگوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور صدارتی آرڈیننس کو عدالت العظمیٰ میں چیلنج کیا کر کے اسے معطل کروایا۔ لاسٹ میں بول رہا ہوں، اس کو معطل کروایا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس توقع کا اظہار کرتی ہے کہ حکومت آزاد جموں کشمیر اس صدارتی آرڈیننس کو فوری منسوخ کرے گی اور اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کرنے کی پاداش میں گرفتار شدگان کو فی الفور رہا کیا جائے گا، کیونکہ اگر حکومت اس قانون کی معطلی کے بعد بھی گرفتار شدگان کو رہا نہیں کرتی تو وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوگی۔ یہ جملہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا، معطل ہوا، اگر حکومت ان کو رہا نہیں کرتی تو وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوتی ہے۔ جب تک حکومت یہ کالا قانون واپس نہیں لیتی اور گرفتار شدگان کو رہا نہیں کرتی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 5 دسمبر 2024 کے حوالے سے ریاست گیر، شٹر ڈاؤن، پہیہ جام، لاک ڈاؤن، تو جو ہمارا سابقہ اس حکومت کے ساتھ جو ہمارا لیزان رہا، ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے مذاکرات کرتے رہے، جو ان کا سابقہ ریکارڈ ہے کہ وہ اپنی کسی بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، مذاکرات کرتے ہیں اور اگلے دن ان کا بیانیہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس سابقہ ان کے ریکارڈ کو حکومتی جو کمیٹی ہمارے ساتھ بیٹھتی رہی ہے یا حکومتی جو بیانیہ بار بار آتا رہا، اس سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حکومت کے اوپر اعتبار کرنا جو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، جس وجہ سے جو ہے ہم نے عوام کے رائے کو لینے کے لیے ہم پوری آزاد کشمیر کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ضلع وائز، تحصیل وائز، گاؤں وائز ہر جگہ پہ گئی ہے۔ ہماری ایکشن کمیٹیاں موجود تھی، ہم نے ان سے رائے لی ہے 5 دسمبر کی کال کے حوالے سے۔ تو لوگوں کا جو رسپانس سامنے آیا، یہ فیصلہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ اس سے پہلے تھا نہ ہوگا، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے اس میں ہماری آزاد کشمیر کی عوام کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے ان اوورسیز بھائیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے ڈیسیژن ہوتے ہیں، جو آراء وہ ہمیں بیرون ملک بیٹھ کے دے رہے ہیں۔ تو جو آراء ہمیں پوری آزاد کشمیر اور بیرون ملک اپنے اوورسیز بھائیوں سے حاصل ہوئی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حکومت کے سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ ہماری جو کال ہے یہ سٹینڈ کرے گی اور بالکل مکمل طور پہ پہیا جام شٹ ڈاؤن ہوگا اس وقت تک جب تک حکومت جو ہے یہ کالا قانون واپس نہیں لیتی اور ہمارے تمام اسیران کو رہا نہیں کرتی۔ تو یہ ہے سچویشن، پورے ملک میں یہی حال ہے، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، مرکز ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اور یہ سارے کا سارا فاشسٹ رجیم کا کیا دھرا ہے، کیونکہ اس کی توجہ پاکستان کی فلاح و بہبود پہ کم اور انتقام پر زیادہ لگی ہوئی ہے۔ اور اس وقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔